بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا وہ المناک واقعہ ہے جس نے خلافت راشدہ کے نظام کو گہرے بحران سے دوچار کر دیا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر اس تک پہنچانے والے حالات کو دیکھا جائے، نہ کہ صرف آخری سانحے کو۔ اس پورے فتنے کی بنیاد اس وقت پڑی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریاستی انتظامی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ اصول مضبوط تھا کہ اہم مناصب پر کسی ایک خاندان یا قبیلے کو غالب حیثیت نہ دی جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض قریب رشتہ دار مختلف صوبوں میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے بڑے صوبوں میں گورنریاں تبدیل ہوئیں اور کئی مقامات پر ایسے افراد کو ذمہ داریاں دی گئیں جو قریبی خاندانی تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح مرکزی انتظام میں مروان بن الحکم کو خاص مقام حاصل ہوا۔ یہی وہ تبدیلیاں تھیں جنہوں نے مختلف حلقوں میں بے چینی پیدا کی۔ یہ بے چینی صرف عام لوگوں تک محدود نہ رہی بلکہ بعض اکابر صحابہ بھی ان پالیسیوں سے مطمئن نہ تھے۔ ان کے نزدیک یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں خلافت رفتہ رفتہ شرعی نظام سے ہٹ کر خاندانی اثر و نفوذ کی طرف نہ چلی جائے۔ اسی دوران بعض ایسے افراد بھی منصب پر آئے جن کا تعلق ان طبقوں سے تھا جو ابتدائی دور میں اسلام کی شدید مخالفت میں رہے تھے۔ اگرچہ بعد میں وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انتظامی صلاحیت بھی رکھتے تھے، لیکن سابقین اولین کے مقابلے میں ان کا مقام اور پس منظر مختلف تھا۔ اس فرق نے بھی حساس طبقات میں سوالات پیدا کیے۔ مزید یہ کہ بعض واقعات نے صورتحال کو مزید خراب کیا۔ ولید بن عقبہ کے بارے میں شراب نوشی کا معاملہ سامنے آیا اور اس پر شرعی حد جاری کی گئی۔ اس طرح کے واقعات نے مخالفین کو مزید مواد فراہم کیا اور فضا میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ دوسری طرف مروان بن الحکم کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہوتا گیا کہ وہ خلیفہ اور اکابر صحابہ کے درمیان فاصلے پیدا کر رہے ہیں اور حکومتی معاملات پر غیر معمولی اثر رکھتے ہیں۔ اس سے انتظامی اعتماد میں دراڑیں پیدا ہوئیں۔ ان تمام اسباب کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عام مسلمان کھلی بغاوت کے حق میں نہ تھے۔ ان کے دور میں فتویٰ جاری رہیں، اسلامی ریاست وسیع ہوتی رہی اور عمومی امن و استحکام برقرار رہا۔ مخالفت ایک محدود گروہ تک سمٹ گئی جس نے بعد میں سازش کا راستہ اختیار کیا۔ یہ گروہ مختلف علاقوں مصر، کوفہ اور بصرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے باہمی رابطے کے بعد مدینہ کا رخ کیا اور خلیفہ پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنائی۔ ابتدا میں انہوں نے مختلف اعتراضات اور الزامات پیش کیے جن میں سے کئی کمزور اور غیر ثابت شدہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واضح موقع کو اختیار کیا کہ وہ جائز شکایت کے ازالے کے لیے تیار ہیں، لیکن محض دباؤ یا مطالبے پر خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسی موقف نے اس بحران کو مزید شدت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ نے بھی ان باغیوں کو سمجھانے اور معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے موقع پر قائم رہے۔ آخرکار انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے جہاں تصادم ناگزیر ہو گیا۔ 40 دن محاصرہ جاری رہا اور حالات مسلسل بگڑتے رہے۔ بالآخر اس ہنگامہ خیز ماحول میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مولانا مودودی کے پیش نظر تاریخی تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بعض انتظامی پالیسیوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان پالیسیوں کو نہ تو بغاوت کا جواز بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی قتل کا۔ اصل ذمہ داری اس گروہ پر عائد ہوتی ہے جس نے اصلاح کے بجائے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اختلاف کو مشورے کے بجائے محاصرے اور دباؤ میں بدل دیا اور آخرکار ایک عظیم اسلامی خلیفہ کے خلاف ایسا قدم اٹھایا جس نے امت کو ایک گہرے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت دراصل اس وقت کی سیاسی بے چینی، غلط فہمیوں اور منظم سازشوں کا نتیجہ تھی، نہ کہ کسی ایک فرد کے ذاتی ظلم کا لازمی انجام۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا اس پورے واقعے کو درست تناظر میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔